سلام، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ جیسا کہ اس تاریخی قصے کے پہلے حصے میں بتایا جا چکا ہے کہ سیمسن اس وقت بنی اسرائیل کا ایک طاقتور ہیرو بن کر ابھرا کہ جب وہ قوم عمالقہ کے ظلم و ستم کا سامنا کر رہی تھی۔ اب جب ان کے پاس سیمسن جیسا بہادر جنگجو اور قاضی تھا تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ دوسری طرف قوم عمالقہ کے سرداروں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ وہ کس طرح اس سیمسن کو اپنے راستے سے ہٹائے۔ وہ اس کے خلاف سازشیں کرنے لگے مگر کوئی بھی سازش کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ تو انہوں نے اپنی قوم کی حسین ترین عورت کو منتخب کیا جس کا نام تاریخ کی گواہی کے مطابق دلائلہ تھا کہ وہ سیمسن کو اپنی زلفوں کا اسیر بنائے اور اس کی غیر معمولی طاقت کا راز جانے تاکہ یوں اسے زیر کیا جا سکے۔ قوم عمالقہ کے سرداروں نے اسے اس کام کے عوض زر و جواہرات دینے کا اعلان بھی کر دیا۔ دلائلہ سیمسن سے اس انداز میں ملی کہ سیمسن اس کا دیوانہ ہو گیا۔ رفتہ رفتہ ان کی قرابت بڑھنے لگی۔ وہ دن بھر وادیوں میں گھومتے اور محبت بھری باتیں کرتے۔ ایک دن دلائلہ نے موقع پا کر سیمسن سے اس کی غیر معمولی طاقت کا راز دریافت کر لیا جس کو سیمسن نے ہنس کر ٹال دیا۔ رفتہ رفتہ اس کا اسرار بڑھتا گیا یہاں تک کہ اس نے یہ راز نہ بتانے پر سیمسن کو چھوڑنے کی دھمکی بھی دی۔ اس حسین و جمیل دوشیزہ کے عشق میں گرفتار سیمسن نے بالآخر اسے بتایا کہ وہ جب سے پیدا ہوا ہے اس کے بالوں کو نہیں کاٹا گیا اور یہ کہ اس کی غیر معمولی طاقت کا راز اس کے بالوں میں ہے۔ ایک رات جب سیمسن اس کی نرم گداز آغوش میں سر رکھے سویا تھا تو اس حسینہ نے سیمسن کے لمبے لمبے بال کاٹ ڈالے اور جا کر قوم عمالقہ کے ان خفیہ سپاہیوں کو اطلاع دی جو اس کے حکم کے منتظر کھڑے تھے۔ سپاہیوں نے سیمسن پر حملہ کر دیا اور اس بار اس کو گرفتار کرنے میں کامیاب رہے کیونکہ اس کے بال کاٹے جا چکے تھے۔ قوم عمالقہ نے سیمسن کو گرفتار کر کے اس کو دردناک سزائیں دیں یہاں تک کہ زنجیروں میں جکڑ کر اس کی آنکھیں نکال لی گئیں اور بعدازاں اسے ایک تاریک کوٹھڑی میں پھینک دیا گیا۔ حسینہ دلائلہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی اور اس کو خوب ساری دولت سے نوازا گیا۔ اس سانحے کے بعد تو اس کا تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ملتا، البتہ آج بھی اس کا نام بے وفائی، دھوکہ دہی اور بددیانتی کے زمرے میں لیا جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد قوم عمالقہ نے اپنے سب سے بڑے دشمن سیمسن کو زیر کرنے کی خوشی میں ایک تقریب کا انعقاد کیا۔ اس رات عوام کو محل میں شاندار دعوت دی گئی۔ جب یہ محفل اپنے عروج پر تھی تو بادشاہ کے حکم پر سیمسن کو دربار میں لایا گیا جہاں اس کو ہر طرف سے ذلیل و خوار کیا جانے لگا۔ کوئی اسے دھکے دیتا تو کوئی اس کو برا بھلا کہہ کر مذاق اڑاتا۔ قوم عمالقہ اپنے جیت کے جشن میں مگن تھی جبکہ دوسری طرف زنجیروں میں جکڑے بے بس سیمسن نے دل ہی دل میں توبہ کی، خدا سے دعا کی کہ اس کی طاقت ایک بار بحال کر دی جائے اور یکا یک اس کی کھوئی ہوئی طاقت اسے دوبارہ نصیب ہوئی۔ سیمسن کو جن دو مضبوط ستونوں کے درمیان باندھا گیا تھا اس نے ان کو دھکیلنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ستون گر گئے اور ان کے گرنے سے سارا محل زمین بوس ہو گیا۔ اس حملے کو تاریخ کا سب سے پہلا خودکش حملہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس حملے میں سیمسن کے ساتھ ساتھ قوم عمالقہ کے 3000 لوگ مارے گئے۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ بائبل اور ٹالمڈ میں موجود ہے اور مسلمان مورخین نے بھی اس کو سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ شکریہ، دیکھتے رہیے چینل ہسٹری مسٹری۔